چلو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. تھوڑا ادھر آ جائیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے آپ کے سامنے والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی تھی اور اس میں والد کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک ایک بندے کا حق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے بندوں کے بارے میں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ذرا غور کریں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے والدین کوشش کریں اس بات کی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے بارے میں تم علم نہیں رکھتے ہو، تو پھر کیا کرنا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کا کہنا نہ ماننا. لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ میرے ساتھ شرک پر تمہیں مجبور بھی کریں تو یہ بات تو نہیں ماننی، لیکن کیا کرنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ پھر بھی سلوک اچھا کرنا ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں. اکثر قرآن کی آیات میں جہاں اپنی عبادت کی بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی کی ہے. اور یہاں پر یہ بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میرے ساتھ شرک، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے جو معاف ہونے والا نہیں ہے، اس پر بھی اگر مجبور کرتے ہیں تو یہ بات تو ان کی نہ ماننا، لیکن ان کے ساتھ سلوک پھر بھی اچھا کرنا ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، کہ اگر تم ان کا لحاظ کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری جنت بن جائے گی. ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تمہاری وہ جنت نہیں بنے گی، جہنم بنے گی. ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا، یعنی جن کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا تو پھر آقا نے کیا فرمایا؟ امک، تمہاری ماں. اس کے بعد پھر فرمایا، جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا، چوتھی مرتبہ پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا والد، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر وہ تمہارے اچھے سلوک کے حقدار ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کتنا زیادہ حق ہے والدین کا، اور والدین میں پھر ماں کا زیادہ حق کیوں ہے؟ کہ ماں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں. جب آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے؟ آپ پیشی کر دیتے ہیں بستر پر، تو وہ خود بیچاری اس جگہ لیٹ جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر سلا دیتی ہے، اور بے شمار تکلیفیں برداشت کرتی ہے بچپن میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر والدہ کا حق جو ہے وہ زیادہ قرار دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اگر جنت کمانا چاہتے ہو تو ان کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھنے ہوں گے، ان کا خیال کرنا ہوگا. اور مقام کتنا اللہ پھر عطا کرتے ہیں. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک صحابی کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، گھر میں والدہ بھی ہے اور کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس تم اب وہیں پر رہو، تمہارا وہیں پر رہنا اور ماں کی خدمت کرنا یہ بھی بڑی بات ہے اور یہ بڑے مقام کی بات ہے. پھر کیا ہوا، مقام کیسا ملا آپ اندازہ کریں. انہوں نے صحابیت کے شرف حاصل نہیں کیا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھ لیتا ہے. وہ کون بن جاتا ہے؟ صحابی. ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں تو ایک صحابی کے برابر وہ نہیں ہو سکتے. لیکن حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم گھر میں ہی رہو، اپنی ماں کا خیال کرو، میرے پاس نہ آؤ. لیکن پھر مقام کیا عطا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، اگر کبھی اس نام کا کوئی شخص اور اس حلیے کا کوئی شخص، اس کو تم ملاقات کرو تو اس سے دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہے. یعنی اللہ نے والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کی دعا، ہر دعا کو قبول کرنا جو ہے وہ لازم ٹھہرا دیا، مستجاب الدعوات بنا دیا کہ وہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی. پھر یہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا تو پوچھا کرتے تھے کہ یار اس نام کا کوئی شخص اس حلیہ کا آیا ہے کہ نہیں. آخر پتہ چلا کہ آج ایک مرتبہ وہ شخص آ گیا ہے جس کا یہ نام ہے اور جس کا یہ حلیہ. تو آپ اس کے پاس پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے پاس جا کر کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے. تو وہ بڑے حیران ہوئے حضرت اویس کرنی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام تو بڑا بلند ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں اور بڑے مقام پر فائز ہیں، مجھے آپ دعا کا کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
کہ جناب مجھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور یہ فرمایا تھا حضور نے کہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا، لہٰذا اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صرف والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ مستجاب الدعوات بن گئے۔ تو کیا خیال ہے جی، آپ سب جا کر اپنی ماؤں کا خیال کریں گے کہ نہیں؟ وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔